اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے. رمضان کا مہینہ جو اللہ نے دیا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اس امت کو بخشنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کتنا بخشنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہماری امیدوں سے بھی زیادہ. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، تاجر تھے، بہت اچھی تجارت تھی، بیرون ملک کی بات ہے. وہ بیچارے بڑے ہی فارغ البال تھے، یعنی گنجے تھے، آپ سمجھیں. ایک دن میں نے انہیں دیکھا تو ایک لٹ بالوں کی نا بڑی خوبصورت انہوں نے یوں لگوائی ہوئی، تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا بھئی آپ تو فارغ البال تھے، یہ بال کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے جی ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں. میں نے کہا خوبصورت تو بہت لگ رہے ہیں، لیکن جب ٹرانسپلانٹ کروانے ہی تھے تو پھر زیادہ کروا لیتے. کہنے لگا حضرت ایک بال ٹرانسپلانٹ کروانے کا $1 انہوں نے لیا ہے، اور یہ $10,000 دے کر میں نے 10,000 بال لگوائے ہیں. اب 10,000 بال اتنے سے نظر آ رہے تھے، لٹ نظر آ رہی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر یہ بال 10,000 ہیں تو پورے سر کے اوپر تو لاکھوں بال ہوں گے. اس نے کہا جی ہاں، کتنے لاکھ تعداد ہوتی ہے سر کے بالوں کی. تو بھئی اگر سر کے بال کئی لاکھ ہیں، آپ بتائیے ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ بات تو کروڑوں میں پہنچ گئی نا. اب اگر ایک بکری کے جسم پر کروڑوں بال ہوتے ہیں تو مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا، بنو کلب اس کا نام تھا. وہ لوگ بکریاں پالنے میں بڑے مشہور تھے. ہر گھر والے کے پاس 500 بکریاں، 1000 بکریاں، 700 بکریاں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پورے قبیلے کے لوگ اپنی بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی جانوروں سے بھر جاتی تھی. اتنے جانور تھے. اگر 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی جانوروں سے بھر جاتی تھی، ان جانوروں کے بال کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں، جبکہ ایک بکری کے بال کروڑوں میں ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے بنو کلب قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. جب ایک رات میں اتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں تو اب آپ بتائیے مغفرت لینی کتنی آسان ہے. بس اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے اور فریاد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پھر ہر رات میں مغفرت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی رمضان سے لے کے 29 رمضان تک جتنے کل بندے جہنم سے بری ہوتے ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں، رمضان مبارک کی آخری رات میں اللہ اتنے بندے اور جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ سوچئے کہ رمضان مبارک میں اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنا کتنا آسان کام ہے. اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان کا مہینہ دے دیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ارادہ خیر کا ہے، وہ بخشنا چاہتے ہیں. بس ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کو منائیں. اور مغفرت کی راتیں ہیں، ہر رات میں بخشش ہوتی ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے بخشش مانگنے کی ضرورت ہے. پوری زندگی کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ قلم پھیر دیں گے. بلکہ اگر ہم زیادہ خلوص سے دعا مانگیں گے، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. تو رمضان مبارک کے گویا 3 عشرے ہوئے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ ہوتا ہے عوام الناس کا روزہ. عوام الناس کا روزہ تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اور میاں بیوی والے کام سے انسان بچے تو وہ روزہ دار کہلاتا ہے. سحری سے لے کے افطاری تک کے وقت میں
یہ تین چیزیں نہیں کرنی ہوتی، نہ کھانا ہوتا ہے، نہ پینا ہوتا ہے، نہ بیوی والا تعلق جائز ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ، وہ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں ہوتا، اس سے ایک قدم آگے ہوتا ہے۔ وہ اپنی آنکھ کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں، زبان کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں، اپنے کان کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں، دل دماغ ہر چیز کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ یہ خواص کا روزہ ہوتا ہے۔ وہ صرف روٹی پانی سے نہیں بچتے، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، تو ان کے روزے کا درجہ اور بھی زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ اور ایک درجہ اس سے بھی زیادہ اونچا، اخص الاخواص کا روزہ، خاصان خدا کا روزہ۔ اس روزے میں تین باتیں ہوتی ہیں، ایک تو کھانے پینے سے بچے، دوسرا اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچائے، اور تیسرا اپنے دل کو غفلت سے بچائے۔ پورے دن میں ایک لمحہ بھی دل کے اوپر غفلت کی کیفیت نہ ہو، ہر وقت دل میں اللہ کی طرف انابت ہو، رجوع ہو۔ یہ روزہ جو ہے یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ یہ جو روزے رکھنے کا تیسرا درجہ ہے نا، سب سے اعلیٰ درجہ، اس درجے کے روزے رکھیں۔ اس کے لیے ہمیں سیل فون کو بھی بائی بائی کہنا پڑے گا، اور کارٹونوں کو اور لطیفوں کو اور کلپس وغیرہ ادھر ادھر کے جو ہوتے ہیں، یا پھر ٹیلی فونوں پہ جو ادھر ادھر باتیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح کامل درجے کا روزہ رکھیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کامل درجے کے روزے رکھیں جو اللہ کو پسند آ جائیں، اور پھر اس پر اللہ کی طرف سے ہمیں اجرت مل جائے۔ روزے میں دو خوبصورت باتیں یہ ہیں کہ ایک تو الصیام والقرآن یشفیان، قرآن بھی قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا، اور روزہ بھی قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ اس بندے کو آپ جہنم سے بچا کے جنت عطا فرما دیجیے۔ اور دوسری خوبصورت بات یہ ہے کہ روزے کا اجر اللہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے، میں دوں گا۔ چنانچہ ہم جو عمل کرتے ہیں فرشتے اس کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو فرشتے اجر نہیں لکھتے، صرف اتنا لکھتے ہیں اس بندے نے روزہ رکھا، روزہ رکھا، روزہ رکھا۔ اب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اور بندے کے اعمال نیکی اور برائیوں کے دیکھے جائیں گے۔ فرض کرو کہ ایک بندے کے پاس 1,00,000 نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، مگر اس کے نام اعمال میں کچھ روزے بھی موجود ہیں۔ اب روزے کا اجر اس کو ملنا ہے، تو اب آپ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں بس روزے کا اجر تو میں اس کو 500 نیکیاں دوں گا، اب باقی نیکیاں نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا، جائے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، سخی ہیں، سخیوں کے بھی پروردگار ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنا مرضی گناہوں کے انبار اس بندے کے پاس ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ کی باری آئے گی نا اجر دینے کی، اللہ فرمائیں گے اچھا میرے اجر دینے پر اگر یہ بندہ جنت میں جا سکتا ہے تو میں اتنا اجر دیتا ہوں کہ سب گناہ کم ہو گئے اور یہ بندہ جنت جانے کے قابل ہو گیا۔ تو روزے کا اجر اللہ نے دینا ہے، یعنی اللہ نے بندے کے لیے جنت میں جانا اور بھی آسان بنا دیا۔ میرے محبوب کی امتی تم روزہ رکھ کے آئے تھے، اچھا جاؤ اور جنت میں تمہیں جتنی نیکیوں کی ضرورت ہے وہ نیکیاں میں پروردگار اپنے خزانوں سے عطا فرما دوں گا۔ اس لیے رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہمارے لیے بخشش کی نوید لے کر آیا ہے، بخشش کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ہم اس مہینے کو خوب عبادت کے ساتھ گزاریں، اور عجیب بات ہے کہ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ ابھی چند دن کی بات ہے، ہم انتظار میں تھے جی کہ رمضان آ رہا ہے، اور ابھی چند دن کے بعد پتہ چلا جی کہ آدھا رمضان گزر چکا۔ جیسے مچھلی ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو اچانک ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بالکل رمضان مبارک کا مہینہ اسی طرح ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ 15 دن گزر چکے اور بقیہ 15 دن گزرنے کا پتہ نہیں چلنا۔
اور بقیہ جو 15 دن ہیں اس میں تو 10 دن ویسے بھی اعتکاف کے ہیں۔ اعتکاف کے دنوں میں تو انسان اور بھی زیادہ اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر سال تقریباً 3000 بندے اعتکاف کرتے تھے۔ اس دفعہ چونکہ قانونی پابندیاں ہیں تو اتنے لوگ تو اعتکاف نہیں کر سکیں گے، لیکن جتنوں کی اجازت ملی ہمیں ابھی تک نہیں پتہ، اتنے لوگوں کو ہم اعتکاف کی اجازت دیں گے۔ وہ تھوڑے ہی ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ ہمارے اندازے میں تو 500 کی بھی اجازت مل جائے تو بڑی بات ہے۔ ویسے ہماری مسجد الحمدللہ اتنی بڑی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے، سوشل ڈسٹینسنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک مصلے پہ بندہ نماز پڑھے، ادھر بھی مصلی خالی، ادھر بھی مصلی خالی، سارے نمازی اس طرح کھڑے ہوں۔ اور ابھی بھی آپ حضرات اسی طرح بیٹھیں، کیونکہ اس مسجد میں لکھے پڑھے حضرات زیادہ ہوتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ہمیں بار بار اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ لوگ خود بھی یہاں بیٹھیں، اس بات کا خیال رکھیں، ایک جگہ بیٹھیں، پھر ادھر بھی مصلی خالی، ادھر بھی مصلی خالی، پھر آگے بندہ بیٹھے، آگے بندہ بیٹھے، پھیل جائیں مسجد کے اندر، مگر آپس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال ضرور رکھیں۔ یہ ہمارے لیے قانونی طور پر ضروری ہے، اور میڈیکل کے طور پہ اس کی ضرورت بھی ہے۔ علماء اور مفتی حضرات نے بھی اس کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اللہ نے جتنے بندوں کو چاہا انشاءاللہ اتنے بندے تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اعتکاف بھی کریں گے اور عبادت کریں گے۔ جو اعتکاف نہیں بھی بیٹھتے وہ عبادت تو کر سکتے ہیں نا، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے مصلی پہ بیٹھیں اور اپنے رب سے خوب دعائیں مانگیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اور آخری عشرے کی راتوں کو بیداری کے ساتھ گزاریں، کیونکہ ان میں شب قدر ہے۔ شب قدر ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا حساب لگایا جائے نا تو 80 سال عمر بنتی ہے، اور ایک بندے کی ایوریج عمر تو 80 سال سے بھی کم ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں اس ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ایسی قیمتی رات آ رہی ہے، ہم اس کو تلاش کریں اور اپنے رب سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری پریشانیوں کو ختم کرے، بیماریوں کو ختم کرے۔ ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، ان بحرانوں کو ختم کریں، ہمارے حکام کو وقت مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو کرونا وائرس کی مصیبت ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے، میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے۔ میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے۔ دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سے آگے شفا کے دن ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا انتظار کرنے کی بات ہے، اس کے بعد پھر شفا کے دن شروع ہو جائیں گے۔ میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے۔ دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سے آگے شفا کے دن ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں زمیں پر، عزیزو یہ تو دعا کے دن ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں زمیں پر، وبائیں تو پہلے بھی کئی دفعہ پھوٹیں، یہ پہلا موقع نہیں زمیں پر، عزیزو یہ تو وفا کے دن ہے۔ گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے۔ باقی عمر تو غفلتوں میں گزر گئی، اب یہ جو وبا کے دن ہے ہم ان کو عبادت کے ذریعے وفا کے دن بنائیں اور اپنے رب کو منا لیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہ بات سن رہے ہیں قریب ہیں یا دور، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔